اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت۔ چونکہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں اور بخششوں کا، نیکیوں کی لوٹ سیل اور نیکیاں کمانے کا جو سیزن ہے رمضان المبارک، وہ آ رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ تو عام طور پر لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے عموماً کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں چونکہ ہر چیز کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، تو عام مہینوں کے اندر زکوٰۃ دینے کی بجائے ہم کیوں نہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کئی گنا زیادہ اجر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اسلاف 6 مہینے رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اور پھر جب رمضان آ جاتا اپنی زندگی کی روٹین بدل دیتے، اپنے کاروبار کم کر دیتے، دیگر مشغولیات اور مصروفیات کو ترک کر کے رمضان کے اندر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے اور جنت کو حاصل کرنے میں لگ جاتے۔ حتیٰ کہ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، بڑے بڑے ائمہ سارا سال حدیث کا درس دیتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو احادیث کا درس بند کر دیتے، کہتے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اب ہم صرف قرآن پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو عزیز دوستو، چونکہ میرا موضوع زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ متعلق کر کے چونکہ میں نے موضوع بنایا ہے، اس لیے رمضان کی اہمیت پر چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ باقی رمضان کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کے احکام اور اس کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک جمعے کے اندر یا ایک درس کے اندر بیان نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں وہ جاری رکھیں گے ان دروس کا سلسلہ۔ تو زکوٰۃ دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کلمہ شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ تو پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. اور نماز کے فوراً بعد جو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. تو جس طرح نماز اسلام کا رکن ہے، جس طرح زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے، حج اسلام کا رکن ہے، تو ان تمام ارکان کے اوپر اسلام قائم ہے، بنیادوں کے اوپر قائم ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بنیاد بھی منہدم کر دی جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا ہے. کوئی شخص نماز کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، حج کا انکار کر دے یا روزے کا انکار کر دے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 4 10 مرتبہ نہیں 32 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کو نماز کے ساتھ، زیادہ تر نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے. نماز کی اہمیت و فرضیت آپ کے سامنے ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو انسان سے سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو ملا کر بیان کیا ہے. گویا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت ایک جیسی ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور پھر یہ زکوٰۃ ہم اگر ادا کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہم کہاں سے دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اہل ایمان کی جو صفات بیان کی کہ اللہ کا جو دیا ہوا رزق تھا، اللہ کا جو دیا ہوا مال تھا، ہم اسی میں سے اللہ کے بتائے ہوئے ایک مخصوص طریقے کے مطابق جو ہے کچھ حصہ ان مستحقین کے اندر، فقراء کے اندر، مساکین کے اندر یا ان مصارف کے اندر خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود ہی بتلائے ہیں. بھئی مال تو ہمارا ہے ہی نہیں. اور یہ ایک عقیدے کی بات ہے، یہ ایک اخلاص کی بات ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میں اللہ کو ہی واپس لوٹا رہا ہوں. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جی میں صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک بڑی سخت ڈیوٹی کرتا ہوں، ہارڈ ورک کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں آفس کے اندر اتنی لمبی ڈیوٹی کرتا ہوں. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے تو پھر اس کا دل بھی نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کیونکہ وہ اس کو اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں سمجھ رہا. اور قارون نے بھی یہی کہا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا ہے جی یہ میرے پاس جتنا مال و دولت نظر آ رہا ہے یہ میرے علم کا کمال ہے، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، میں نے بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈپلومے کیے ہوئے ہیں میں نے، اس لیے میرے پاس یہ اتنا رزق آیا ہے. تو بھائی رزق جو ہے وہ ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، رزق جو ہے وہ عہدوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، رزق حسب و نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ملتا. رزق خالصتاً اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو تنگ دست کر دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. جن کو اللہ نے کشادہ رزق دیا ہے ان کو رزق دے کر آزمایا ہے کہ ان کو میں نے رزق دیا ہے، یہ میرے رزق میں سے جو میرے فقراء اور مساکین بندے ہیں کیا یہ ان کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. ایک تو فرضی حق ہے، اس کے علاوہ
نفلی صدقات بھی ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں کے اندر مانگنے والوں کے لیے، محرومین کے لیے ایک حصہ ہے جو تم نے ان کو دینا ہی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رزق اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے فرعون کی طرح، قارون کی طرح، حامان کی طرح، یہ بڑے بڑے جو کافر تھے، جابر تھے، ظالم تھے، ان کی طرح یہ سمجھے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اور بھائی بڑے بڑے ڈگری ہولڈر جو ہیں، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے فارغ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، بے روزگار پھرتے ہوتے ہیں۔ اور کئی انگوٹھا چھاپ جن کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے، ان کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، روزانہ کتنی آمدنی آ رہی ہے اور کتنی جا رہی ہے۔ تو رزق اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ تو یہ پہلے تو یقین پختہ کرنا ہوگا، یہ ایمان پختہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جی بڑا ہوشیار، چلاک، عقل مند انسان ہوں، میں لوگوں کو ایسے چھرا پھیرتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ فلاں چیز ہے، اس لیے میرے پاس اتنا رزق آ گیا ہے، تو وہ انسان اللہ کے بندوں کی لائن پہ نہیں چل رہا، وہ قارون کی لائن پہ چل رہا ہے۔ اور پھر قارون کا رزق کہاں گیا کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیوں کو ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اٹھاتی تھی۔ چابیوں کو، صرف یہ نہیں کہ خزانے کو بڑی جماعت اٹھاتی، جو خزانوں کی چابیاں تھیں۔ کہاں گیا رزق؟ کہاں گئے وہ سارے خزانے؟ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اللہ رب العزت نے سارے کے سارے زمین کے اندر دھنسا دیے۔ اس کا تکبر، اس کا یہ کہنا کہ اعلیٰ علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اور اگر آج ہم بھی یہی کہیں تو ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ آج اگر آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، آپ کے پاس 2-4 بنگلے ہیں، تو لینڈ کروزر سے موٹر سائیکل پہ آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اور شکر کے کئی طریقے ہیں، زبان سے بھی شکر ادا کریں، اپنے جسم سے بھی شکر ادا کریں، اور پھر جو مال کا حق ہے، زکوٰۃ ہے یا فرضی نفلی صدقات ہیں، وہ بھی آپ ادا کرتے رہا کریں۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے پاک کرنا کسی چیز کو، کیونکہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، مال کی میل وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جیسے سونے کو یا کسی بھی دھات کو جب بھٹی کے اندر اچھی طرح سے گرم کیا جائے تو اس کی میل، کچیل، کھوٹ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، پیچھے بالکل صاف، شفاف اور صاف ستھری دھات باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہی مال کی حالت ہے۔ جب آپ نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا کہ آپ نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ اور پھر اس کا دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کی بڑھوتری، نمو، اس کا بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ایک سال آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کم تھی تو اگلے سال اس سے زیادہ ہو گئی، اس سے اگلے سال اس سے زیادہ ہوگی، اس سے اگلے سال اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ او بھائی اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہے؟ اللہ کو ہمارے قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر ساری کائنات کے سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنی ہر خواہش کو مانگ لیں اور اللہ سب کو عطا کر دے، اور دیکھ لیں ہماری خواہشات کتنی بڑی بڑی ہیں، تو اللہ کے خزانوں کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور ویسے ایک یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ بھائی اللہ اتنی بڑی ذات،
اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے چھوٹے کے گھر پہ آ جائے نا دروازے پہ کہ یار مجھے تھوڑا سا قرض چاہیے، تو آدمی پھولا نہیں سماتا، یار میں نے فلاں کو قرض دیا ہے۔ او بھائی اللہ رب العزت، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق، او بھائی اللہ کو بھی کچھ دے دیا کرو، بادشاہوں کے بادشاہ کو بھی کچھ دیا کرو۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے قرض کی ناقدری کرے، اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کریں گے۔ تجربہ تو کر کے دیکھو، آزمائش تو کرو، اللہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مختلف صیغوں میں، مختلف انداز میں، مختلف لہجے میں، مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر جو انسان زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک لشکر تیار کیا اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر آج وہ نہیں دے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بھئی جنگ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے۔ جنگ جو ہے کافروں کے خلاف ہوتی ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، جو اسلام کا انکار کر دیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر نماز زکوٰۃ اکٹھا بیان فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں زکوٰۃ کے حوالے سے ذہن سازی ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نارمل سی چیز ہے، ادا کر دی تو ٹھیک ہے، نہ ادا کی تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے احکام کا علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں علماء سے سیکھنی چاہیے، ان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں نماز تو ماشاءاللہ بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ باعث برکت، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ مال کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو روک دیا جاتا ہے اللہ وہاں پہ بارشیں روک دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے اور جانور وغیرہ نہ ہوں جن پر اللہ کو رحم آ جاتا ہے تو تمہیں بارشیں نہ ملیں، یعنی اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک قانونی نظریہ ہے، یہ تو میں نے محنت سے کمایا ہے لہٰذا اس میں اللہ کا حق کہاں سے آ گیا، یہ قارون نے کہا تھا۔ لیکن اسلامی نظریہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بار بار اللہ نے کہا انفقوا مما رزقکم اللہ، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ، قیامت کے دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کیا چیز کام آئے گی؟ آپ کا خرچ کیا ہوا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ 3 طرح کا جو مال ہے وہ بندے کے اپنے کام آتا ہے، باقی سارے کا سارا وہ لوگوں کا مال ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ فرمایا جو اس نے کھا لیا اس کو اڑا دیا، جو پہن لیا اس کو بسیدہ کر دیا، اگرچہ یہ اس کے اپنے ہی کام آیا ہے لیکن یہ ضائع ہو گیا، دونوں طرح کا ہی۔ اور تیسرا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس کو اس نے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد جتنا بھی مال ہے فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ بندہ اب یہاں دنیا سے جانے والا ہے اور اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ ابھی کل میں فیس بک پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں کھانے کے اوپر ایسے امڈے ہوئے ہیں جیسے درندے جو ہیں وہ شکار کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کھانے کے اوپر حملہ آور ہو جانا۔ تو کسی نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا، کہا کہ تمہارے مرنے کے یا تمہاری تدفین کے 2 گھنٹے بعد تمہارے گھر کے اندر یہ منظر ہوگا، اس کو بھی سامنے رکھو۔ اور بھائی جن کے لیے جمع کر رہے ہو، جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تم خزانے بنا رہے ہو، بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہو، بینک بیلنس بھر رہے ہو، اور بھائی انہوں نے 2 گھنٹے بعد باہم دست و گربان ہونا ہے۔ کسی نے کہنا ہے جی یہ گاڑی میری ہے، کسی نے کہنا ہے یہ بنگلہ میرا ہے، کسی نے کہنا ہے یہ فلاں چیز دکان میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے۔ سب دکھ ختم۔ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے ساتھ ایک ان کا تعلق ہے، اور موت کے بعد سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر، غالباً معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوہر اور پتھر کھا رہے ہیں۔ یہ تھوہر کا ایک پودا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت تھوہر اور پتھر زبردستی کھلائے جا رہے ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین لا یؤدون زکوٰۃ اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور وہ کیا دردناک عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سونا اور یہی چاندی اس کی سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی کمروں کو، پشتوں کو جو ہے اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو، لو مزہ ذرا اس مال کا جو تم نے اللہ کی راہ میں نہ دیا یا اس کا حق ادا نہ کیا، حرام کا مال تھا یا حلال کا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کو پاک نہ کیا آپ نے۔ اور بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اپنی محنت کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس نے اپنی محنت سے مال کمایا، اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میری محنت کا مال ہے، وہ پھر وہ قارون کے نظریے پہ چل پڑتا ہے، اور پھر اس نے اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اللہ رب العزت اس مال کو ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل دے کر اس کا توق، اس کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیں گے، اور وہ بار بار اس کو ڈسے گا اور ساتھ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، کہ ان کو طوق پہنایا جائے گا. تو طوق سے مراد یہی اس کی وضاحت تھی. تو عزیز دوستو، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنا عقیدہ یہ درست کرنا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ واپس بھی لے سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آج سے چند سال پہلے وہ بڑے ماشاءاللہ کاروبار بہترین تھا، زبردست ان کے پاس گاڑیاں تھیں، بنگلے تھے. آج وہ بالکل خالی ہاتھ ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے. یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو جب یہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا رزق اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خوشی محسوس ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے نبی، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، فرض زکوٰۃ لیں، جو ان کے مالوں کو پاک کر دے گی، ان کو پاک کر دے گی، ان کا تزکیہ کرے گی. وصلی علیہم، اور پھر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں. تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جو بھی مال دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر آپ اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنی محنت سمجھتے ہیں یا پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مال آپ سے واپس بھی لے سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال دینے کے فوائد دیکھیں. ایک دو واقعات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ بدلی کے اندر آواز سنتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ، فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے، کائنات کا سسٹم اس بندے کے کھیت کو پانی لگانے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے. کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر. اب وہ بھی بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ بندہ کیسا ہے. جب وہاں بدلی ایک جگہ پہ گئی، وہاں پہ برسی، پانی جو ہے وہ سارا اکٹھا ہوا، نالیوں کے اندر، ندیوں کے اندر پانی چل رہا ہے. ایک آدمی جو ہے اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے. یہ بندہ جا کر اس سے نام پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے پھر واقعہ بیان کیا کہ اصل میں نے بادل کے اندر تیرا نام سنا ہے. تو اس سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا عمل کیا ہے آپ کا، جس بنیاد پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ بادلوں کو حکم ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ. اب یہ صرف اسی کے اوپر تصور نہ کریں، اپنے اوپر بھی قیاس کریں. آپ کی دکان پہ اگر گاہک آ رہا ہے تو کون بھیج رہا ہے؟ وہ اللہ بھیج رہا ہے. اگر آپ کا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ وہ اللہ نے آپ کی خدمت میں ساری چیزوں کو لگا رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہوں، مال کا جو حق ہے زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ، وہ ادا کرتے ہوں. تو وہاں بھی یہی معاملہ. انہوں نے کہا جی میں جتنا بھی اناج ہوتا ہے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے، دوسرا حصہ دوبارہ کھیت میں لگانے کے لیے، اور تیسرا حصہ، پورا تیسرا حصہ اللہ نے تو ہم سے 40واں حصہ مانگا ہے زکوٰۃ، جو یا کرنسی کی رقم، یہ چاندی اور سونے کی زکوٰۃ ہے. اناج میں اگرچہ وہ عشر یا نصف عشر کا ہوتا ہے، تو اللہ نے تو معمولی سا حصہ ہم سے مانگا ہے. کہا کہ پورا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. تو جب اللہ کے لیے بندہ اتنا کچھ کرے تو پھر اللہ بھی نظام کائنات کو اس بندے کے رزق میں اضافے پہ لگا دیتے ہیں. اب یہ بادل کیا ہے؟ ہماری بات تو بادل نہیں ماننے والے، نہیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے باقاعدہ وہاں پر بھیجا، کیونکہ وہ بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اس نے میرا حق نکالنا ہی نکالنا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں انہوں نے، یہ جاوید چودھری کا ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا،
انہوں نے کہا کہ اپنے کاروبار کے اندر اللہ کو شریک کر لیں۔ اور بھائی جب اللہ آپ کے کاروبار میں شریک ہو جائے گا تو اللہ اپنے کاروبار کو گھاٹے میں تو نہیں جانے دے گا۔ اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک کریں کہ جتنی پرافٹ آئے گی، جتنا نفع آئے گا، ایک مخصوص حصہ میں اللہ کی راہ پہ خرچ کروں گا۔ جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جہاں آپ مطمئن ہیں، لیکن اللہ کی راہ پہ آپ خرچ کریں۔ تو جب آپ اللہ کو اپنا شریک کار بنا لیتے ہیں، اللہ آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے، حصے دار بن جاتا ہے کاروبار کے اندر، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، رزق کی بہت کمی ہے، اللہ سے جا کر یہ کہہ دیں کہ جتنا میرا رزق ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے، چلے ایک دفعہ تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ بیچارہ اتنا فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا رزق ایک ہی دفعہ دے دیا۔ اب وہ اللہ کا بندہ ایسا نکلا، اس نے جتنا کھا سکتا تھا، ضرورت تھی، وہ استعمال کیا، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ اگلے دن پھر اس کو اس سے بھی زیادہ مل گیا، اس نے پھر ویسے کیا۔ اب وہ رزق مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ خرچ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ خود پریشان ہو گیا کہ میری زندگی کا تو جتنا تھا وہ آ گیا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے جا کر پوچھیں کہ یا اللہ میرا رزق تو ختم ہو گیا تھا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کر پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اس کا تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن وہ جو بار بار صدقہ کر دیتا ہے وہ میرے اوپر قرض چڑھا دیتا ہے۔ میں اپنا قرض اتارتا ہوں، وہ پھر قرض چڑھا دیتا ہے، میں پھر قرض اتارتا ہوں، وہ پھر قرض چڑھا دیتا ہے۔ بھائی کر لو سودا اللہ کے ساتھ، دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ یہ بہت سارے میرے سامنے سفید ریش، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، موت کا تو ویسے پتہ کوئی نہیں ہے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگلا سانس آئے کہ نہ آئے۔ اللہ کے ساتھ ڈیل کرتے رہا کریں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں اللہ کے لیے۔ پھر یہ جو فرض زکوٰۃ ہے یہ تو واجب ہے، ضروری ہے، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نفلی صدقات اللہ جتنی توفیق دے کریں، لیکن فرضی زکوٰۃ اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ جتنی وعیدیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری سمجھ لیں اس بندے کے لیے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جانور ہوں، اگر وہ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو ساری دنیا کے سامنے نیچے لٹا دیا جائے گا، کہتے ہیں لمحہ پالیا جائے گا انہوں۔ اور پھر اللہ کہیں گے چلو جی، اگر اس کے پاس اونٹ تھے، اونٹوں کی لائن آئے گی، اس کو لتاڑتے ہوئے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے آگے چلی جائے گی، پھر دوبارہ سے آئیں گے، پھر دوبارہ سے آئیں گے، اور مسلسل اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ مال کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، انسان کی جو دل کی بخیلی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور پھر انسانیت کی محبت، انسانیت کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا، سمجھے وہ انتہائی سخت دل آدمی ہے۔ اس نے ایک بندے کو دیکھا، بیچارہ غریب ہے، کھانے کو بھی نہیں اس کو مل رہا، انتہائی پریشانی کے حالات میں ہے، اور یہ اتنا سخت دل کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں دے رہا۔ وہ بھائی جو فرض ہے وہ تو دے، جو اللہ نے فرض کیا ہے، اور پھر یہ آپ کا مال ہے بھی نہیں۔ آپ کو کوئی شخص پیسے پکڑا دے کہ بھائی یہ 1,00,000 روپیہ ہے، یہ میرے پیسے اپنے پاس رکھو، اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس میں سے 2.5% جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے، تو آپ پکے ہو جائیں، آپ کہیں جی نہیں یہ تو میرے ہیں، آپ میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو کتنی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز، زکوٰۃ، تمام ارکان اسلام جو ہیں ان کا کما حقہ اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر بھائی اپنی مالیت، اپنے اثاثے، اپنے کاروبار، اپنی سیلری، اپنا بینک بیلنس، سونا چاندی، زراعت، جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کا اندازہ لگائے، علماء سے پوچھیں جی میرے پاس یہ کچھ ہے، میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ انشاءاللہ اس سال اگر آپ کی زکوٰۃ 1,00,000 ہے تو اللہ اضافہ فرمائیں گے، اگلے سال جا کر 2,00,000 ہو جائے گی۔
تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔